اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 80۔ اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7,000 سال ہے، ہم ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوالیہ انداز میں ان سے پوچھ رہے ہیں، تو پھر اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم وہ بات کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے؟ یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو صرف چند دن کے لیے ہی جائیں گے، تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ اس طرح تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنا وہ اصول بیان فرما رہا ہے کہ جس روح سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیک و بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا دے گا۔ آیت نمبر 81۔ کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کی برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت و جہنم میں جانے کا اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، کفر و شرک ہوگا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور جس کے نامہ اعمال میں ایمان اور عمل صالح ہوگا تو وہ جنتی ہوگا، اور جو مومن گنہگار ہوگا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما کر بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھ کر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ آیت نمبر 83۔ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ ان آیات میں وہ عہد و پیمان بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض کیا۔ اس عہد میں سب سے پہلے صرف ایک اللہ کی عبادت کی تاکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اور اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اس کے علاوہ اس عہد میں اقامت صلاۃ اور اعطاء زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، اور اسلام میں یہ دونوں عبادتیں نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اس سے اعراض کو کفر سمجھا گیا ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا گیا۔ آیت نمبر 85۔ پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح یہود مدینہ کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ
اوس کے ساتھی تھے اور بنو کینکا اور بنو نذیر خزرج کے ساتھی تھے۔ جنگ میں یہ اپنے اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے اور ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے، حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ لیکن پھر وہ انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیت میں یہود کے اس کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق لیا، یعنی بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور بعض کو ترک کر دیتے، کسی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی وقت شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دیتے۔ قتل، اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا، وہ یہ کام کرتے تھے، اور فدیہ دے کر چھڑانے کا حکم جو دیا گیا تھا اس پر وہ عمل کرتے تھے، حالانکہ پہلے 3 کاموں کو وہ نہ کرتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ آیت نمبر 86، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ شریعت کے کسی حکم کے مان لینے اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی سزا دنیا میں عزت و سرفرازی کی جگہ ذلت و رسوائی، اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو، یعنی بعض باتوں کو مان لینا اور بعض پر عمل نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ آیا کہ آج ہماری جو حالت ہے، ہمارے جو حالات ہیں، کیا اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح قرآن پاک کے کچھ احکامات پر عمل کر رہے ہیں اور کچھ کو نظر انداز کیے بیٹھے ہیں۔ آج کا لیسن ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے اس میں سے جو بھی سیکھا اور آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو پلیز کمنٹ کر کے پوچھیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔